آپ لوگوں کو یہ تو شاید پتہ ہوگا کہ دنیا کی تقریباً 60% آبادی جو عیسائی اور مسلموں کے اوپر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے اس کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، جن کی والدہ حنا، انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ جو میرے وطن کے اندر ہے وہ میں آپ کے لیے دے دوں گی۔ تو جب لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ فرمایا کہ لڑکا وہ کام نہیں کر سکتا جو لڑکی کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی زیادہ لڑکیوں کے لیے اہمیت ہے۔ مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس چلی گئی، وہاں پہ سارے پادری یہ کہتے تھے کہ یہ ایک لڑکی ہمارے اندر کیسے بیٹھ سکتی ہے۔ جب جناب زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا تب ان کو پتہ چلا کہ یہ کتنی اہم ہے، اور پھر سب بھاگنے لگ گیا کہ جی ہم کفالت کریں گے، ہم کفالت کریں گے۔ لیکن حضرت زکریا نے کہا نہیں، اس کی کفالت میں ہی کروں گا۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے کے اندر جاتے تھے وہاں پھل وغیرہ موجود ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آئے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر یہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت مریم ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا معجزہ ہوگا۔ تو اس کے بعد ہوا بھی کچھ اسی طرح ہی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو یہ بشارت ہو گئی تو پھر وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہاں سے چل پڑی۔ روایات مختلف ہیں، کوفہ کے مقام پہ یا جو بھی مقام تھا ادھر یہ پہنچی اور وہاں پہ ایک سوکھا درخت تھا، سوکھے درخت کو انہوں نے ہلایا، وہاں سے خرمے گرے، خرمے کھائے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اب کچھ روایات میں ہے کہ صرف 9 گھنٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باطن مدر میں رہے تھے، اور کچھ روایات میں ہے کہ 6 ماہ رہے تھے۔ خیر واللہ عالم جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے، ہم تو 9 گھنٹے والا ہی مان لیتے ہیں۔ تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جو ہے دنیا میں آ گئے تھے، اور پھر ایک کپڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لپیٹ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہ واپس آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ میرا چپ کا روزہ ہے، عیسیٰ ہی بولے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے سے پہلے تقریباً 70 عورتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب میں ان 70 عورتوں کے اوپر حد جاری کروں گا، اور ان 70 عورتوں کے اوپر پھر حد بھی جاری ہوئی تھی۔ ایک اور واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ بات اتنی زیادہ پھیل گئی تھی کہ کوئی آنے والا ہے کہ شیطان کو بھی پتہ چل گیا، اور شیطان بھاگا بھاگا وہاں پہ پہنچا بھی، لیکن اس نے جب یہ دیکھا کہ وہاں آگے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور فرشتوں نے شیطان کو دور بھگایا، تو شیطان نے کہا اب میں جا کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ جو بھی گمراہی اور یہ سارا معاملہ ہوا یہ شیطان نے ہی کروایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہاتھ لگا کے شفا دے دیتے تھے، اس وجہ سے مسیح بھی ان کو کہا گیا۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ یعنی دسترخوان مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو دسترخوان عطا کریں گے، لیکن جو لوگ اس کی نفی کریں گے ہم ان کو عذاب میں ڈال دیں گے۔ اور پھر لوگوں نے نفی بھی کی، ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندروں میں اور چونٹیوں میں اس طرح جانوروں میں